اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو ان، اور اگر ہو، لکل نفس، ہر ایسے شخص کے لیے، ظلمت، جس نے ظلم کیا، ما، جو کچھ ہے، فی الارض، زمین میں، لافتدت بہ، البتہ وہ اس کو بدلے میں دے دے، وَأَصَرُّ النَّدَامَةَ، اور وہ چھپائیں گے پشیمانی کو، لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ، جب دیکھیں گے عذاب کو، وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اور فیصلہ ہوگا ان کے درمیان، بالقسط، انصاف کے ساتھ، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، الا، غور سے سنو، ان للہ، بے شک اللہ کے لیے ہے، ما، وہ سب، فی السماوات، جو آسمانوں میں ہیں، والارض، اور جو زمین میں ہیں، الا، غور سے سنو، ان وعد اللہ، بے شک اللہ پاک کا وعدہ، حق، سچا ہے، ولیکن اکثرہم، لیکن ان میں سے اکثر، لا یعلمون، نہیں جانتے، ہوا، وہ اللہ، یحیی، زندہ کرتا ہے، ویمیت، اور موت دیتا ہے، وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، یا ایہا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم، تحقیق آئی تمہارے پاس، موعظۃ، ایک نصیحت، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وشفاء، اور شفا، لما، اس کے لیے، فی الصدور، جو سینوں میں ہے، یعنی دل، وہدی، اور رہنمائی، ورحمت، اور رحمت، للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے۔ گزشتہ آیات میں اللہ پاک نے قیامت کے بارے میں فرمایا تھا کہ قیامت کا آنا یقینی ہے، اس کے ایک وقت مقرر ہے، وہ اللہ پاک کے علاوہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ موجودہ آیات میں ابتدائی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی قیامت کی ہولناکی کو ذکر فرما رہے ہیں کہ اس دن کتنا خوف ہوگا۔ خوف کا یہ عالم ہوگا کہ اگر ایک آدمی کو یہ ساری دنیا بھری ہوئی دے دی جائے اس کی ملکیت میں، تو سب کچھ فدیہ میں، بدلہ میں دینا چاہے گا، لیکن اس دن کے عذاب سے جان چھڑانے کی فکر میں ہوگا۔ وہاں کسی کے پاس کچھ نہیں ہوگا، مال، اسباب، بدن پر کپڑے نہیں ہوں گے، پاؤں میں جوتے نہیں ہوں گے، لیکن بالفرض والتقدیر، اگر کسی کے پاس یہ ساری دنیا سونا چاندی سے بھری ہوئی ہو تو وہ اس کو دے دینا پسند کر دے گا، لیکن اس دن کے عذاب سے چھوٹنا چاہے گا۔ تو اس سے اندازہ لگایا جائے کہ کتنا سخت دن ہوگا وہ۔
وہاں نہ کسی کی سفارش چلے گی اللہ کی مرضی کے بغیر، نہ کوئی رشوت لی جائے گی، نہ کوئی جبراً کسی کو چھڑا سکے گا، اور نہ کسی کی رشتہ داری کام آئے گی۔ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور جب وہ عذاب دیکھیں گے تو پشیمانی کو چھپائیں گے۔ کون کس سے چھپائے گا؟ سارے مجرم لوگ اہل محشر سے اپنے دل کی حالت کو چھپائے گا کہ اس کے اوپر کیا گزر رہی ہے، اور یا بڑے مجرم ان چھوٹے مجرموں سے اپنی حالت چھپانے کی کوشش کریں گے جن کو انہوں نے گمراہ کیا تھا۔ تو وہ جو گمراہ کرنے والے ہوں گے وہ اپنے ماتحتوں سے اپنی حالت چھپانے کی کوشش کریں گے، اس لیے کہ دنیا میں تو ان کو ورغلایا، گمراہ کیا۔ آج جب اپنے ماتحتوں کے سامنے ان کی بے عزتی ہوگی تو یہ بات ان کو ناگوار ہوگی، اس لیے چھپانے کی کوشش کریں گے۔ یا سارے مجرم لوگ محشر کے میدان میں اپنی حالت کو چھپانے کی کوشش کریں گے تاکہ مزید شرمندگی نہ ہو لوگوں کے سامنے، لیکن اس بات کی کوشش تھوڑی دیر کے لیے ہوگی۔ ابتدا میں اس طرح ہوگا، جب سختی مزید بڑھ جائے تو پھر بے اختیار سب کی چیخ و پکار شروع ہو جائے گی، ربنا غلبت علینا شقوتنا وکننا قوما ضالین، اپنے آپ کو برا بلا کہیں گے، اقرار کریں گے کہ شاید اقرار کی وجہ سے جان چھوٹ جائے، اور ہائے افسوس کریں گے کہ ہم اس دن سے غافل کیوں تھے۔ وقضی بینہم بالقسط، ان کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوگا، وہم لا یظلمون، ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی بار بار اس کی یقین دہانی کراتے ہیں کہ قیامت کا دن عدل و انصاف کا دن ہے، وہ ظلم کا دن نہیں ہے، ہر کسی کو اتنی سزا ملے گی جتنے کا وہ مستحق ہوگا۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، غور سے سنو، جو کچھ آسمانوں میں ہے، فرشتے وغیرہ، اور جو کچھ زمین میں ہے، انسان، جنات، نباتات، حیوانات، سارے کے سارے وہ اللہ کے لیے ہیں۔ جب یہ سب اللہ پاک کی مخلوق ہے تو کوئی بھی آدمی اپنی ملکیت میں تصرف کرے تو اس کو ظلم نہیں کہتے۔ اپنی ملکیت میں کسی طرح بھی تصرف کرنے کو ظلم نہیں کہا جاتا۔ اگر اللہ پاک بے گناہ بھی کسی کو پکڑے تو یہ ظلم نہیں ہوگا، کیونکہ سب اللہ کی ملکیت ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی عدل و انصاف سے کام لیں گے۔ الا ان وعد اللہ حق، غور سے سنو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے جو قیامت کے بارے میں فرمائے کہ آ کر رہے گی۔ ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر، یعنی لوگوں میں سے اکثر نہیں جانتے اس کو۔ کم فہمی کی وجہ سے، توجہ نہ دینے کی وجہ سے، دنیا میں مگن رہنے کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے انکار کرتے ہیں، ورنہ وہ ایک حق سچ چیز ہے، ہو کر رہے گی۔ وَيُحْيِي وَيُمِيتُ، اگر کسی کو یہ شبہ ہو کہ کیسے قیامت ہو سکتی ہے، جب ہم مر جائیں، مٹی میں مل جائیں، ریزہ ریزہ ہو جائیں تو ہمیں دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے بتایا کہ وہی زندگی دینے والا ہے، وہی موت دینے والا ہے۔ دنیا میں اسی نے تمہیں پیدا کیا، زندہ کیا، وہی تمہیں موت دے گا۔ تو جو زندگی اور موت کا مالک ہے، پہلی دفعہ پیدا کرنے والا ہے، اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی طرف تمہیں لٹایا جائے گا تو وہ تمہارا حساب لے گا۔ اسی کو قیامت کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد زندہ ہو اور اللہ کے سامنے پیش ہو۔ تو یہ ایک سادہ مسئلہ ہے، اللہ کی قدرت ہے اس پر، اللہ جل شانہ اس پر قادر ہے، تو اس میں کیا محال ہے کہ تم انکار کرو۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تحقیق آئی تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے، وشفاء لما فی الصدور، اور شفا اس کے لیے جو سینوں میں ہے۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وعظ اور موعظہ اس کو کہتے ہیں جس کے ساتھ انسان کا دل نرم ہو،
اللہ پاک کی طرف دل جھک جائے، دنیا کی حقیقت اور بے ثباتی ظاہر ہو جائے اور آخرت سامنے آ جائے، اس طرح کی چیزوں کے بیان کرنے کو وہ موعظہ اور وعظ کہتے ہیں۔ اور یہ قرآن کریم کا اصل موضوع ہے کہ قرآن کریم دلوں کے اندر دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کا یقین وہ پیدا کرتا ہے۔ یہ قرآن کریم کا اصل موضوع ہے، بنیادی موضوع ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ گناہوں سے بچنے کے لیے قرآن کریم موعظہ ہے، اور گناہوں کی وجہ سے دلوں میں جو بیماری پیدا ہوتی ہے، مختلف قسم کی بیماریاں دلوں کے اندر جو گناہوں کے سبب پیدا ہوتی ہے، اس کے لیے شفا ہے۔ نیک کاموں کے لیے ہدایت ہے، ہدایت، اور نیک کام کرنے کی وجہ سے اللہ پاک کی جو عنایت اور مہربانی متوجہ ہوتی ہے، اس لحاظ سے قرآن کریم رحمت ہے، اور اسے پورا فائدہ اٹھانے والے وہ مؤمنین ہیں۔ اس لیے فرمایا، اے لوگو، تمہارے پاس ایک نصیحت آئی تمہارے رب کی طرف سے، من ربکم نے اس کی اہمیت اور بھی بڑھا دی کہ تمہاری طرح کسی انسان کی طرف سے نہیں ہے، تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ اور من اللہ نہیں فرمایا، تمہارے رب کی طرف سے۔ رب اس کو کہتے ہیں جو قدم قدم ہمارے ساتھ ہے اور ہماری پرورش کرتا ہے۔ ایک ایک سانس جو ہم لیتے ہیں، یہ بھی اللہ پاک کی ربوبیت میں شامل ہے۔ رب کا معنی ہے پالنے والا، تو پالنے میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، پیدا کرنے سے لے کر موت تک سارے مرحلے وہ اس ربوبیت اور تربیت میں شامل ہیں۔ ہم جو سانس لیتے ہیں، جو تھوک نگلتے ہیں، جو کھانا کھاتے ہیں، جو پانی پیتے ہیں، اور جو چلتے پھرتے ہیں، سب اس میں شامل ہے۔ تو ایسی ذات کی طرف سے یہ نصیحت ہے، تو اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اور امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ سے انسان کی ترقی اور کامیابی کے تمام مدارج اور جو ہے مراتب اس سے مراد لیے ہیں کہ اس میں تمام گناہوں سے پاکی اور طہارت بھی شامل ہے، اور تمام نیکیوں کا حاصل کرنا یہ بھی اس میں شامل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر قرآن کریم کی 4 صفات وہ ذکر فرمائیں، جائیں تشریف لے جائیں۔